حاضرین گرامی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر پروگرام اور مجلس کے کچھ آداب اور مراسم ہوا کرتے ہیں جن کی رعایت ضروری ہوتی ہے، جن کی رعایت کے بغیر وہ مجلس نکمے اور ادھورے پن کا شکار ہوا کرتی ہے۔ انہی آداب میں سے اور انہی مراسم میں سے ایک صدارت اور قیادت کا انتخاب بھی ہے۔ تو میں آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت کا انتخاب کرنے کے لیے، یعنی تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے جامعہ کے ناظم تعلیمات مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تحریک صدارت پیش کر کے انتخاب صدارت کا فریضہ انجام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ صدق الله مولانا العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، باشعور دینی اور ملی غیرت رکھنے والی برگزیدہ شخصیات، جامعہ کے اراکین اور اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور سامنے تشریف فرما شہر اور بیرون شہر سے تشریف لانے والے سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں تشریف فرما خواتین اسلام، آپ کو حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر مفتی جامعہ ہاضہ نے اپنی ابتدائی گفتگو کے اندر اس جلسے کی سرگرمیوں کے تعلق سے خوب اچھی طرح سے واقف کرایا۔ اسی طرح اس ادارے کے قیام کے کچھ پس منظر اور ادارے کی خدمات سے آپ حضرات کو روشناس کرایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جامعہ سراج العلوم آج ملک کے گنے چنے جو چند بڑے مدارس ہیں، الحمدللہ آپ کا یہ جامعہ ان بڑے مدارس کے اندر شمار کیا جانے لگا ہے، اور اب اس کی حیثیت ایک آفاقی بن چکی ہے۔ ہماگیر پیمانے پر الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ کام کر رہا ہے، جہاں ایک طرف اس ادارے میں ٹھوس تعلیم دی جاتی ہے دین کی، اور ضروریات دین سے ہمارے جگر گوشوں کو واقف کرایا جاتا ہے، وہیں اس تعلیم کے ساتھ تہذیب اور تربیت کا یہ ایک شاہکار ہے۔ الحمدللہ یہاں پڑھنے والے طلباء متانت، سنجیدگی اور وقار کا نمونہ بنتے ہیں، اور وہ جس سماج اور سوسائٹی معاشرے کے اندر جاتے ہیں تو وہ اس ادارے کے لیے، ادارے کے اساتذہ کرام، اراکین اور انتظامیہ کے لیے سرخروئی کا باعث بنتے ہیں۔ اب
اس ادارے کی عمر 40 برس ہو چکی ہے، 40ویں بہار دیکھ رہا ہے یہ ادارہ۔ ایک راکھ کے ڈھیر سے برپا ہونے والا یہ ادارہ اتنا عظیم الشان ادارہ بنے گا، شاید اس ادارے کے بانیوں کے دل میں اس کی رفعت کا اس وقت اندازہ نہیں رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی کرم فرمائی مسلسل شامل حال رہی، اور آغاز سے لے کر آج تک اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی نے اراکین، انتظامیہ، اساتذہ اور معاونین کی شکل میں ایک ایسی ٹیم اور کمیٹی فراہم کی جس نے اس ادارے کو روز بروز ترقی دلانا اپنا فرض منصبی سمجھا۔ آج اس ادارے کی باغڈور جس عظیم المرتبت شخصیت کے ہاتھوں میں ہے، اس سے کون ناواقف ہے؟ شہر کے مایہ ناز عالم، معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی لئیق احمد صاحب قاسمی مد ظلہ العالی، ناظم اعلی جامعہ سراج العلوم بھیونڈی، آج حضرت کے ہاتھوں میں نظامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جہاں پیکر اخلاص و مروت اور تدین کے اعلی مقام پر فائز کیا ہے، وہیں اساتذہ کرام سے اور اس ادارے کے تمام کارپردازوں سے کس طرح سے کام لینا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہنر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہے۔ پوری آزادی کے ساتھ، آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھائی چھوڑ کر کے آزادی، مطلب جو ایک نظامت کا ہوا اور لوگوں کے دلوں پر ہیبت اور رعب پڑا رہتا ہے، جس کی بنیاد پر ڈر ڈر کے کام کیا جاتا ہے، اور پھر وہ کوئی بہت زیادہ معنی خیز اور دلچسپ کام نہیں ہو پاتا، ایسی یہاں کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب اساتذہ کرام کے ساتھ گھل مل کر کے بیٹھتے ہیں، ان سے مزاح کی، ہنسی کی گفتگو اور بات چیت بھی ہوتی ہے، کوئی ہٹو بچو نہیں، سادگی کا ایک پیکر، اخلاص اور مروت کا خوگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بنایا ہے۔ آپ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب حضرت والا کی مسند سے فتوے بھی اس شہر کے لوگوں کو دیے جاتے تھے۔ آپ تعلیم اور تدریس میں بھی ایک زمانہ گزار چکے ہیں، انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ بہرحال میں کن کن خوبیوں کا تذکرہ کروں، اور انہوں نے چن چن کر کے اساتذہ کرام کی اور ملازمین کی، خدام کی جو ٹیم اکٹھا کی ہے، میں یہ کہنے میں بالکل کوئی پاک محسوس نہیں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ادارے پر اس تعلق سے ایک خاص رحم و کرم فرمایا ہے، اور ایک ایسی ٹیم ملی ہوئی ہے جو اپنے اپنے میدان کے اندر کام کرنے کا الحمدللہ ہنر رکھتی ہے، اور بچوں کی دینی صلاحیتوں کو اور بچوں کی دینی اسلامی تربیت کو پروان چڑھانے میں مسلسل ایک کردار ادا کر رہی ہے۔ میں ناظم اعلیٰ صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، تمام اساتذہ کرام کو، انتظامیہ اور اراکین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آج کے اس عظیم الشان جلسے دستار بندی کی صدارت کے لیے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی لئیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا نام نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔
اللہ تبارک و تعالی نے ایسا دیداور ناظم اعلیٰ ہم سب کو مہیا کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے۔ میں آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت کے لیے حضرت والا کا نام پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ میرے دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا اور اس کی تائید خود بھی کرے گا اور آپ حضرات سے تائیدی جملے سن کر کے یا ہاتھ اٹھوا کر کے تائید حاصل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی باوزن اور باوقار الفاظ اور جملوں کے ساتھ مفصل طریقے پر حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے انتخاب صدارت کیا اور حضرت مفتی صاحب کے کارناموں اور خوبیوں کو بیان کیا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت کے لیے حضرت مولانا مفتی لئیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا نام نامی اس میں گرامی پیش کیا گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں بغیر مانگے اور بغیر طلب کی عطا فرمائی ہیں۔ انہی خوبیوں میں سے بہت سی خوبیاں وہ ہیں جو حضرت مفتی صاحب نے گنائی۔ اب میں اس انتخاب صدارت کی تائید کے لیے جامعہ سراج العلوم کے نائب ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس انتخاب صدارت کی بھرپور تائید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ جس عظیم المرتبت شخصیت کا نام نامی اسم گرامی آج کے اس عظیم الشان اور بابرکت اجلاس عام کے لیے پیش کیا گیا ہے، یعنی ناظم اعلیٰ جامعہ ہزا کے مفتی لئیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، میں اپنی طرف سے اور اراکین جامعہ، اساتذہ کرام اور تمام شرکائے مجلس کی جانب سے پرزور الفاظ میں تائید کرتا ہوں۔ تمہیں کو یہ زیبا صدارت نشینی، تمہیں کو یہ زیبا صدارت نشینی، تمہیں سے چمن میں یہ بو آفرینی، ہو سر خیل تم بزم دانشورا میں، مناسب تمہیں کو ہے یہ جانشینی۔